بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام اور جنگلی ہرن۔ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے زمین پر تشریف لائے تو زمین کے جانور آپ کی زیارت کو حاضر ہونے لگے۔ حضرت آدم علیہ السلام ہر جانور کے لیے اس کی لائق دعا فرماتے، اسی طرح جنگل کے کچھ ہرن بھی سلام کرنے اور زیارت کی نیت سے حاضر ہوئے۔ آپ نے اپنا ہاتھ مبارک ان کی پشتوں پر پھیرا اور ان کے لیے دعا فرمائی تو ان میں نافعی مشک پیدا ہو گئی۔ وہ ہرن جب یہ خوشبو کا تحفہ لے کر اپنی قوم میں واپس آئے تو ہرنوں کے دوسرے گروہ نے پوچھا، یہ خوشبو تم کہاں سے لے آئے؟ وہ بولے، اللہ کا پیغمبر آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر تشریف لایا ہے، ہم ان کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے تھے تو انہوں نے رحمت پر ہاتھ ہماری پشتوں پر پھیرا تو یہ خوشبو پیدا ہو گئی۔ ہرنوں کا وہ دوسرا گروہ وہ بولا، تو پھر ہم بھی جاتے ہیں۔ چنانچہ وہ بھی گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان کی پشتوں پر بھی ہاتھ پھیرا مگر ان میں وہ خوشبو پیدا نہ ہوئی، اور وہ جیسے گئے تھے ویسے کے ویسے ہی واپس آ گئے۔ واپس آ کر وہ متعجب ہو کر بولے، یہ کیا بات ہے؟ تم گئے تھے، خوشبو مل گئی، اور ہم گئے تو کچھ نہ ملا۔ پہلے گروہ نے جواب دیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم گئے تھے صرف زیارت کی نیت سے، تمہاری نیت درست نہ تھی۔ سبق: اللہ والوں کے پاس نیک نیتی سے حاضر ہونے میں بہت کچھ ملتا ہے، اور اگر کسی بدبخت کو کچھ نہ ملے تو اس کی اپنی نیت کا قصور ہوتا ہے۔ اللہ والوں کی دینے اور عطا کرنے کا کوئی قصور نہیں ہوتا ہے۔ طوفان نوح اور ایک بڑھیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بحکم الہی جب کشتی بنانا شروع کی تو ایک مومنہ بڑھیا نے حضرت نوح سے پوچھا کہ آپ یہ کشتی کیوں بنا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، بڑی بھی، ایک بہت بڑا پانی کا طوفان آنے والا ہے جس میں سب کافر ہلاک ہو جائیں گے اور مومن اس کشتی کے ذریعہ بچ جائیں گے۔ بڑھیا نے عرض کیا، حضور، جب طوفان آنے والا ہو تو مجھے بھی خبر کر دیجئے گا تاکہ میں بھی کشتی پر سوار ہو جاؤں۔ بڑھیا کی جھوپڑی شہر سے باہر کچھ فاصلہ پر تھی۔ پھر جب طوفان کا وقت آیا تو حضرت نوح علیہ السلام دوسرے لوگوں کو تو کشتی پر چڑھانے میں مشغول ہو گئے مگر اس بڑھیا کا خیال نہ رہا، حتیٰ کہ خدا کا ہولناک عذاب پانی کی طوفان کی شکل میں آیا اور وہ زمین کے سب کافر ہلاک ہو گئے۔ اور جب یہ عذاب تھم گیا اور پانی اتر گیا اور کشتی والے کشتی سے اترے تو وہ بڑھیا حضرت نوح علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئی اور کہنے لگی، حضرت، وہ پانی کا طوفان کب آئے گا؟ میں ہر روز اس انتظار میں ہوں کہ آپ کشتی میں سوار ہونے کے لیے فرماتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا، بڑی بھی، طوفان تو آ بھی چکا اور کافر سب ہلاک بھی ہو چکے، اور کشتی کے ذریعہ خدا نے اپنے مومن بندوں کو بچا لیا، مگر تعجب ہے کہ تم زندہ کیسے بچ گئی؟ عرض کیا، اچھا یہ بات ہے، تو پھر اسی خدا نے جس نے آپ کو کشتی کے ذریعہ بچا لیا مجھے میری ٹوٹی پھوٹی جھونپڑی ہی کے ذریعے بچا لیا۔ سبق: جو خدا کا ہو جائے خدا ہر حال میں اس کی مدد فرماتا ہے اور بغیر کسی سبب ظاہری کے بھی اس کے کام ہو جاتے ہیں۔ شیطان کی تھوک۔ خدا نے جب حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا مبارک تیار فرمایا تو فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے اس پتلے مبارک کی زیارت کرتے تھے، مگر شیطان لعین حسد کی آگ میں جل بھن گیا اور ایک مرتبہ اس مردود نے بغض و کینے میں آ کر حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے پر تھوک دیا۔ یہ تھوک حضرت آدم علیہ السلام کی ناف مبارک کے مقام پر پڑی۔ خدا تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس جگہ سے اتنی مٹی نکال کر اس مٹی کا کتا بنا دو۔ چنانچہ اس شیطانی تھوک سے ملی ہوئی مٹی کا کتا بنا دیا گیا۔ یہ کتا آدمی سے مانوس اس لیے ہے کہ مٹی حضرت آدم علیہ السلام کی ہے، اور پلید اس لیے ہے کہ تھوک شیطان کی ہے، اور رات کو جاگتا اس لیے ہے کہ ہاتھ اسے جبریل کے لگے ہیں۔ سبق: شیطان کی تھوکنے سے حضرت آدم علیہ السلام کا کچھ نہیں بگڑا بلکہ مقام ناف شکم کے لیے وجہ زینت بن گیا۔ اسی طرح
اللہ والوں کی بارگاہ میں گستاخی کرنے سے ان اللہ والوں کا کچھ نہیں بگڑتا، بلکہ ان کی شان اور بھی چمکتی ہے، اور یہ معلوم ہوا کہ اللہ والوں کو حسد و نفرت کی نگاہ سے دیکھنا شیطانی کام ہے۔ اللہ ہم سب کو شیطانی کی مکر و فریب سے بچائے۔